بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ ترکی کا معاہدہ لوزین اور 2023، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے 2023 کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا 2023 کے بعد ترکی پر انٹرنیشنل اقتصادی پابندیاں اٹھنے جا رہی ہیں؟ کیا 2023 کے بعد ترکی کو اپنے معدنی وسائل جو ان کے ملک میں ہیں وہ نکالنے کی اجازت ہوگی؟ کیا 2023 کے بعد ترکی کو پیٹرولیم اور دوسری گیسز کے جو ذخائر ان کے ملک میں موجود ہیں وہ نکالنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا معاہدہ لوزین اپنی 100 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، منسوخ ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس میں کچھ ایسی شرائط، ایسی کوئی منسوخی کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درج ہے؟ معاہدہ لوزین کے بارے میں بہت سی کیا سرائیاں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ لوزین 2023 میں جب اختتام پذیر ہوگا تو موجودہ ترکی کے صدر طیب اردگان وہ خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کریں گے، خلافت کو بحال کریں گے، اور جن ممالک میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی وہ ممالک جو کم و بیش 40 ممالک اس وقت معرض موجود میں ہیں، ان پہ اپنی حق حکمرانیت کا دعویٰ کریں گے۔ طیب اردگان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ ویژن 2023 کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس اعلان کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا ان سب جو میں نے ابھی سوالات اٹھائے ہیں، کیا ان سوالات کے پیچھے 2023 کا ویژن شامل ہے؟ طیب اردگان جو موجودہ صدر ہیں، کیا ان کا یہ ویژن ان سوالات کا جواب دے گا؟ ناظرین، آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس چینل کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ علمی حقائق سے بھرپور تحقیق اور تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد کوئی بھی بات کی جائے گی جو اتھینٹک بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج بھی میں معاہدہ لوزین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے اینکر پرسن اور کالم نگار، تبصرہ نگار، یہ معاہدہ لوزین کی جو غلط تشریح کر رہے ہیں، آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے معاہدہ لوزین میں جو ان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے وہ اصل حقائق کیا ہیں، معاہدہ لوزین اصل ہے کیا۔ تو ناظرین، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے معاہدہ لوزین سے پہلے ایک معاہدہ سیورے بھی ہوا تھا۔ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ معاہدہ سیورے کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے لے کے 1918 میں لڑی گئی، اس میں دو اتحاد بنے تھے۔ ایک اتحاد برطانیہ کہا جاتا ہے جس میں فرانس، یونان اور دیگر ممالک شامل تھے، جبکہ دوسرا اتحاد جو بنا تھا، جن دو اتحادوں کے درمیان جنگ لڑی گئی، اس میں آسٹریلیا اور سلطنت عثمانیہ شامل تھی۔ اب یہ سلطنت عثمانیہ اس وقت تین بر اعظموں پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ بہت بڑا اوتمن امپائر کا نام دیا گیا تھا اس کو، بہت بڑی سلطنت تھی جو 624 سال تک قائم رہی۔ 624 سال تک حکومت کرنا، اپنی سلطنت قائم رکھنا ایک بڑے امپائر کی نشانی تھی، اور بڑا امپائر یہ تصور کیا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کو بڑے امپائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم جنگ عظیم اول کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ معاہدہ سیورے
ہوا کیا، معاہدہ سیورے کی ڈیٹیل جانتے ہیں، معاہدہ سیورے کی بات کرتے ہیں۔ معاہدہ لوزین پہ بات کرنے سے پہلے، کیونکہ کنفیوژن دوسرے معاہدے کی وجہ سے ہے، جو معاہدہ سیورے ہوا، معاہدہ سیورے فرانس کے ایک شہر سیورس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران سلطان عبد المجید ثانی اور فاتح اتحادی فوج جو جنگ عظیم اول کی فاتح تھی، اس اتحاد کے درمیان 10 اگست 1920 میں سیورس کے مقام پر ہوا۔ اس لیے اس معاہدے کو سیورس کہا گیا۔ یہ معاہدہ فرانس زبان میں لکھا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک معاہدہ تھا، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس معاہدے کے چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاہدے میں اتنی ذلت امیز شقیں شامل کی گئی تھی۔ ویسے تو یہ ایک طویل معاہدہ تھا، 443 شقوں پہ مشتمل یہ معاہدہ تھا، لیکن اب چند شقوں کا ذکر کروں گا جس کا میرے سوالات کے جوابات سے جس کا لنک ہے۔ جو میں نے ابھی سوال اٹھایا اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، ان سوالات کا جواب اس معاہدے کی چند شقوں کا ذکر کرنے سے ہوگا۔ اس معاہدے کی شقوں میں یہ شامل تھا کہ اوتھم امپائر تین بر اعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت ہے، سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کو تحلیل کیا جاتا ہے اور اس کے جتنے اثاثہ جات تھے، جتنی ان کی جائیداد تھی، جتنی ان رائل فیملی کے جو اثاثہ جات تھے، جن میں ہیرے جواہرات سونے کے خزانے تھے، وہ جس ملک میں ان کے موجود تھے اس حساب سے انہوں نے یہ تقسیم کیے۔ اتحاد برطانیہ نے جو فاتح فوج تھی، انہوں نے اس معاہدے میں یہ شق شامل تھی کہ اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور یہ جو ان کے اثاثہ جات ہیں وہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کو منتقل کیے جاتے ہیں، وہ اس کے وارث ہوں گے۔ اس معاہدے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں متعین کی گئی تھی جو موجودہ ترکی سے بہت کم ہیں، استنبول تک، مشرقی اناطولیہ، یہ فرانس کو اور بہت سے ادامیر اور دوسرے جو جزائر ہیں وہ کچھ بلغاریہ کو، کچھ یونان کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور اس کو آخری سلطان فرما روا، سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا نے اس کے اوپر مہر ثبت کی تھی، اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جی وہ دیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور شرطناک شق یہ بھی شامل تھی کہ سلطنت عثمانیہ اپنے تمام عسکری ونگز، جس میں فضائیہ، بحریہ اور بری فوج کو ختم کرے گا، تحلیل کرنے کا اس میں ایک شق شامل تھی۔ نہ صرف تحلیل کرنے کا تھا بلکہ ان کے جتنے گولہ بارود، جتنے اسلحے کے ذخائر، ٹینک، ایئر کرافٹ، آبدوز، بحری جہاز، جتنا اس وقت موجودہ اسلحہ تھا، اس کے بارے میں ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ وہ سلطان 6 ماہ کے اندر اتحادی فوجوں کی بندرگاہ پر پہنچانے کا پابند تھا۔ اس میں ایک یہ بھی شرط تھی کہ ترک قوم کبھی بھی کسی عسکری ونگ کا حصہ نہیں بنے گی، کبھی کسی دنیا کی کسی فوج میں ان کو ملازمت نہیں ملے گی، نہ وہ اپنی فوج بنا سکتے ہیں، نہ وہ کسی فوج میں ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک شق شامل تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی شق شامل تھی کہ وہ اپنے ملک سے، سلطنت عثمانیہ اپنے اس موجودہ جو سرحدیں متعین کی گئی تھی اس میں سے اپنے معدنی وسائل، جن میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، وہ نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی ایک شق شامل تھی۔ اور اس کے اندر ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ جو بڑی اہم ایک آبی گزرگاہ ہے جو ترکی کے ساتھ لگتی ہے، جس سے سمندری باسفورس سمندر کہا جاتا ہے، یہ یورپ اور ایشیا، سینٹرل ایشیا کے بحری جہازوں کی گزرگاہ ہے۔ اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو نہر سویز کو حاصل ہے، اور اس کے مطابق اس علاقے کو، اس گزرگاہ کو انٹرنیشنل سمندر کا درجہ دیا گیا اس معاہدے میں، معاہدے سیورے میں۔
جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ وہاں سے کسی قسم کے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس لینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین، یہ جو سکے ہیں یہ معاہدہ سیورے میں تھا اور اس پہ سائن 10 اگست 1920 میں آخری فرما روا نے اور اتحادی فوجوں نے سگنیچر کیے۔ یہ معاہدہ سیورے جو ہے، سیورے ایک انتہائی ذلت امیز معاہدہ تھا۔ جیسے یہ منظر عام پر آیا، ترک عوام میں اشتعال پھیلا، ترک عوام انتہائی غصے کی حالت میں سڑکوں پہ نکل آئی اور اسی وقت انہوں نے ایک تحریک جمہوریہ کے نام سے ایک تحریک بنائی، جس کے سربراہ ایک فوجی جرنیل مصطفیٰ کمال پاشا کو بنایا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا سلطنت عثمانیہ کی 9ویں فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ 9ویں فوج اس کے انڈر تھی، انتہائی قابل شخص تھا اور جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اس تحریک کو، جو تحریک جمہوریہ تھی، یہ آہستہ آہستہ ایک شورش برپا ہوئی انقرہ میں اور ہر جگہ پہ، استنبول میں نوجوان ہر کسی نے ایک تحریک شروع کی۔ اس کو تحریک جمہوریہ کو آہستہ آہستہ تحریک آزادی میں منتقل کیا گیا۔ اس تحریک کی وجہ سے آخری فرما روا اور اس کی فیملی اور سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا تھے، ان کو اور ان کے عزیز و اقارب کو جلا وطن کیا گیا اور فرانس میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ اس معاہدے کے بعد تحریک آزادی جیسے شروع ہوئی، تحریک آزادی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ نوجوانوں کی غیور قوم، ترک قوم نے مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت اپنے زیر قبضہ علاقے جو یونان نے اناطولیہ اور دوسرے جزائر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان کو واپس لینے کے لیے ایک جنگ آزادی شروع کی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جتنے مقبوضہ علاقے تھے وہ یونان سے نہ صرف خالی کروا لیے بلکہ اپنا قبضہ بھی قائم رکھا اور ان ممالک میں پیش قدمی کرتے ہوئے تمام جزائر بھی حاصل کی، اور یہ پیش قدمی کرتے ہوئے یونان کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تھے۔ بڑی عظیم کامیابی ملی مصطفیٰ کمال پاشا جو اس وقت کے سربراہ تھے۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد جتنا یورپ، فرانس، اٹلی، برطانیہ کو اپنے ملکوں کی فکر لاحق ہوئی اور وہ فوری طور پہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، انہیں امن مذاکرات کی پیشکش کی۔ یہ یاد رکھیے گا، معاہدہ سیورے ہے، یہ جنگ عظیم اول جو ختم ہوئی تھی، جنگ عظیم اول جرمنی کی درخواست پہ ختم کی گئی تھی۔ اب یہ جو تحریک آزادی کی جو جنگ ہے، جو یونان سے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لیے ترکیوں کی نوجوان فوج نے، جن میں عسکری ونگ بھی شامل تھے اور کچھ مجاہدین تھے جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے شروع کی اور بہترین قسم کی جنگ جیتی۔ اس پر یہ مذاکرات، اتحادی فوج کو نے مذاکرات کی دعوت دی اور 2 سال تک مسلسل مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ مذاکرات امن مذاکرات اور ایک امن معاہدے کی طرف جانا چاہتے تھے اتحادی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ انہوں نے کئی میٹنگ، کئی مذاکرات کیے، مذاکراتی ٹیمیں آئیں اور بالآخر 24 جولائی 1923 کو ایک ایسے امن معاہدے پہ دستخط کیے گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں یہ معاہدہ ہوا، اس لیے ٹریٹی آف لوزین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی معاہدہ آف لوزین کا معاہدہ۔ اس لوزین کے معاہدے میں
کیا شکیں شامل تھیں؟ لوزین کے معاہدے میں کوئی اقتصادی پابندی نہیں لگائی گئی. اس میں جمہوریہ ترکی کو ایک سیکولر حیثیت سے تسلیم کیا گیا. معاہدہ لوزین کے تحت پہلی بار جو علاقے فتح کیے گئے تھے، ترکی نے جو علاقے یونان سے فتح کیے، جو جزائر فتح کیے تھے، ترک عوام نے ان کو ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا. اس معاہدہ لوزان میں کوئی اقتصادی پابندی نہیں لگائی گئی، ماں سوائے ایک چیز کے کہ جو باسفورس کی آبی گزرگاہ ہے وہاں پہ ان کو انٹرنیشنل گزرگاہ تھی، اس پہ محصولات کی اجازت نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی اوٹمن امپائر جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو ختم کیا گیا اس معاہدے کے تحت، اور ترکی کو ایک جمہوریہ سیکولر ملک کے طور پہ تسلیم کیا گیا. یہ ایک متوازن قسم کا معاہدہ تھا، اس میں کوئی ایسی شک شامل نہیں ہے کہ جس کا حوالہ دے کے ہمارے ماہرین، ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے تبصرہ نگار اس کو اتنی ہائپر بنا رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ جو سنسنی خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں، سنسنی پلا رہے ہیں. ایسے معاہدے میں کوئی بات نہیں تھی. معاہدہ لوزین کی پہلی شک یہ تھی کہ معاہدہ سیورے کو ختم کیا جاتا ہے، منسوخ کیا جاتا ہے. جیسے ہی معاہدہ لوزین ہوا، معاہدہ سیورے ختم ہوا، منسوخ کر دیا گیا. ان کی تمام شکیں منسوخ ہوئی اور نئی شکوں کے اوپر، نئے امن مذاکرات کے اوپر یہ معاہدہ لوزین ہوا. معاہدہ لوزین کے بعد ترکی ایک آزاد ملک تھا. وہ اپنے آبی وسائل پر، وہ اپنے معدنی وسائل پر، وہ اپنے تمام جزیروں پر آزاد ملک کی حیثیت سے، ایک جمہوریہ ترکی سیکولر ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا، جو ابھی اقوام متحدہ کا ممبر بھی ہے. تو ایسی کوئی بات معاہدہ لوزین میں شامل نہیں ہے جس کی روح سے کوئی اقتصادی پابندیاں لگی ہوں. اگر اقتصادی پابندیاں ہوں تو پھر ترکی دنیا کی 17ویں نمبر پہ سب سے بڑی معیشت نہ ہو. ترکی کی جو جی ڈی پی ہے، سالانہ جی ڈی پی 761.4 بلین ڈالرز ہے، جو پاکستان سے 350 گنا پاکستان سے بڑی ان کی جی ڈی پی ہے. اور جہاں تک تیل نکالنے کی بات ہے، ترکی کے اس وقت موجودہ 4339 ویل ہیں جہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکالے جا رہے ہیں. 4339 کنووں میں سے روزانہ 51,000 بیرل خام تیل نکالا جا رہا ہے، جو پیٹرولیم کی 10% کھپت کو پورا کرتا ہے. اگر پابندی ہو تو وہ ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتے. یہاں ترکی نے بحر اسود میں کئی جگہ پہ بحر اسود میں ڈرلنگ کی، اور ایک جگہ سے گیس کے اب تک کے دریافت ہونے والے سب سے بڑے ذخائر ملے ہیں، جہاں سے ترکی اگلے 8 سال تک گیس کے لیے خود کفیل ہو چکا ہے. اگر ڈرلنگ کی اجازت پابندی ہوتی تو وہ ڈرلنگ کیسے کرتے؟ یہ گیس کیسے درآمد ہوتی؟ یہ ڈرلنگ 138 جگہوں پہ ڈرلنگ کی ہے، اور پھر یہ گیس کے ذخائر ملے جو 2023 میں عوام تک منتقل کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ سونا، چاندی، تانبا، لوہا بھی نکالا جا رہا ہے. اور ایک معدنیات ایسی ہے جس کو بور معدنیات کہا جاتا ہے، یہ ترکی سے نکلتی ہے اور توانائی کے شعبے میں کام آتی ہے. یہ معدنیات، بور معدنیات، اس کا نام ہے بورنگ معدنیات. یہ معدنیات دنیا کی ضرورت کے 63% ترکی پوری کر رہا ہے. یعنی دنیا میں جتنی ضرورت اس معدنیات کی ہے، جتنا استعمال ہے، جتنی کھپت ہے، اس کا 63% 63% ترکی دنیا کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہ معدنیات وہاں سے نکالی جا رہی ہیں. اور ترکی انتہائی خوبصورت ملک ہے. ترکی کے 3 اطراف میں 3 سمندر ہیں، 3 اطراف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے. بحر اسود اس کو لگتا ہے، بحر متوسط اس کو لگتا ہے، بحر روم اس کو لگتا ہے.
ان سمندروں کے گرا ہوا انتہائی خوبصورت ملک ہے، سرسبز ایریا ہے ان کا، انتہائی خوبصورت پہاڑ ہیں، گلیشیئر بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، جھیلیں بھی ہیں، ہر وہ نعمت ہے جو کسی ٹورسٹ کی اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ترکی اب سالانہ ٹورزم سے کتنے ملین اکٹھا کر رہے ہیں؟ $35 بلین سالانہ صرف ٹورزم سے کما رہا ہے۔ آخر پہ میں بات کروں گا کہ ویژن 2023 کیا ہے طیب اردگان صاحب کا۔ طیب اردگان کا ویژن جس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، جس کو خلافت کا اعلان کرنے کا، کوئی عثمانیہ خلافت کا کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ ہے کیا ویژن؟ اس ویژن کے مطابق ٹورزم کو $35 بلین سالانہ سے لے کر 1000 بلین تک لے کے جانا ہے۔ ترکی کے گیس کے ذخائر کو 2023 تک خود کفیل کرنا ہے، گیس کے ذخائر میں۔ کار انڈسٹری کو سولر اور الیکٹریکل فیولنگ سسٹم پر کنورٹ کرنا ہے، منتقل کرنا ہے۔ یہ ایک اہم بات جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ طیب اردگان نے کبھی بھی ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جس کی روح سے وہ خلافت بحال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اہم بات ہے کہ ترک 2003 کے بعد اعلان نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے، ترکی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2023 جیسے معاہدہ لوزین ختم ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے ترکی ایک اعلان کرے، سیکولر ترکی کی جگہ اسلامی جمہوریہ ترکی کا نام استعمال کرے، ایک اسلامک ملک کے طور پہ سامنے آئے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے موازنہ کیا معاہدہ سیورے اور معاہدہ لوزین کا، کہ لوگوں میں یہ کنفیوژن ان دونوں معاہدوں کی وجہ سے پائی جا رہی ہے، اور ایسی کوئی حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ معاہدہ لوزین میں کوئی ایسی شک شامل نہیں ہے جو ترکی کے خلاف ہو یا ترکی کے اوپر کوئی اقتصادی پابندی لگتی ہو، بلکہ معاہدہ لوزین کو ایک آزادی کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 24 جولائی 1923 کو جو معاہدہ لوزین ہوا، اس کے ٹھیک 3 ماہ اور 5 دن کے بعد 29 اکتوبر 1923 کو پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ 29 اکتوبر 1923 کو اعلان کیا گیا، اور آج تک 29 اکتوبر کو ہر سال یہاں پہ آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، معاہدہ لوزین کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ جتنے کس قسم کی جو سنسنی خیز باتیں ہیں، جو افواہیں ہیں، ان کا تدارک ہو چکا ہوگا۔ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔